السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ساتھیو، جب عید میلاد النبی آتی ہے، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے دن آتے ہیں، یعنی ماہ ربیع النور تشریف لاتا ہے۔ جب یہ مقدس مہینہ آتا ہے تو اہل سنت والجماعت کے لوگ اپنے اپنے گھروں پر جھنڈے لگاتے ہیں۔ نبی کی ولادت کا جھنڈا، نبی کی آمد کا جھنڈا، سرکار کی آمد کا جھنڈا لوگ اپنے اپنے گھروں میں لگاتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں کے پیٹوں میں درد ہونے لگتا ہے، کچھ لوگوں کو ہڑکن ہونے لگتی ہے، کچھ لوگ ٹینشن میں آ جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو برا لگنے لگتا ہے کہ ارے ان سنیوں کو کیا ہو گیا، ان اہل سنت والجماعت کے لوگوں کو ہوا کیا ہے، یہ اپنے گھروں میں جھنڈے کیوں لگا رہے ہیں، یہ نبی کی آمد کا جھنڈا اپنے گھروں کی چھتوں پر کیوں لگا رہے ہیں، یہ لائٹنگ، یہ روشنی، یہ جگمگ، یہ خوبصورتیاں لوگ اپنے گھروں میں کیوں دے رہے ہیں۔ اب یاد رکھو مسلمانوں، میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی آمد کا ذکر، آمد کا تذکرہ کسی چھوٹی موٹی کتاب کے حوالے سے نہیں، بلکہ بہت معتبر کتاب، بہت عظمت بھری کتاب، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بہت مقدس اللہ کے ولی، بہت مقدس اللہ کے محبوب بندے، بزرگوں نے آقا کی ولادت کا ذکر کیا ہے، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر کیا۔ اب پیارے مسلمانوں، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت، جب آقا کی ولادت کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل امی کو حکم دیتا ہے، اے جبرائیل امی جاؤ، اور میرے محبوب کی آمد کا وقت ہے، جاؤ جاؤ ایک جھنڈا کعبے کی چھت پر لگا دو، ایک جھنڈا مشرق میں لگا دو، ایک جھنڈا مغرب میں لگا دو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پا کر آقا کی آمد کے وقت، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت جبرائیل امی 3 جھنڈے لیتے ہیں، اور 3 جھنڈے لینے کے بعد ایک مشرق میں لگاتے ہیں، ایک مغرب میں لگاتے ہیں، اور ایک کعبے کی چھت پر لگا دیتے ہیں۔ اب غور دو مسلمانوں، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک کعبے کی چھت پر کیوں جھنڈا لگایا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی آمد کی خوشی آسمانوں میں بھی منوائی ہے، جنت کو بھی سجوایا ہے، دنیا کائنات کو بھی سجانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس طرح درس دیا ہے کہ مشرق میں بھی لگاؤ جھنڈا، مغرب میں بھی لگاؤ جھنڈا، اور کعبے کی چھت پر بھی جھنڈا لگا دو، جس سے کہ پوری دنیا کے اندر میرے محبوب کی آمد کا جشن منایا جانے لگے، میرے محبوب کی آمد کا ذکر، میرے محبوب کی آمد کی خوشی ساری دنیا میں جگمگانے لگے۔ پیارے مسلمانوں، آقا کی ولادت کے وقت جبرائیل امی نے 3 جھنڈے لگائے۔ اب مشرق میں کیوں لگایا، مغرب میں کیوں لگایا؟ اس کی وجہ یہ ہے، اس کا ریزن یہ ہے کہ جس دیش کی حکومت جہاں تک ہوتی ہے وہاں اس کی سرحد پر اس کا جھنڈا ہوتا ہے۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں ہندوستان کی سرحد پر ہندوستان کا جھنڈا ہوتا ہے، پاکستان کی سرحد پر پاکستان کا جھنڈا ہوتا ہے، امریکہ کی سرحد پر امریکہ کا جھنڈا ہوتا ہے، افریقہ کی سرحد پر افریقہ کا جھنڈا ہوتا ہے، برطانیہ کی سرحد پر برطانیہ کا جھنڈا ہوتا ہے، چین کی سرحد پر چین کا جھنڈا ہوتا ہے، یوروپ کی سرحد پر یوروپ کا جھنڈا ہوتا ہے۔ کہنے کا میرے مطلب اور مقصد یہ ہے، آسٹریلیا، افغانستان، عراق، چین، برطانیہ، جاپان، ان تمام دیشوں کی سرحدوں پر اس کے جھنڈے ہوتے ہیں۔ اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے اس دیش کی حکومت یہاں تک ہے، اس دیش کی حکومت یہاں تک ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امی کو 3 جھنڈے دے کر بھیجا۔ 3 جھنڈے لگوائے مشرق میں، مغرب میں، کعبے کی چھت پر۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہمیں اور تمہیں بتلا دیا اور سمجھا دیا کہ میرے محبوب کی حکومت مشرق سے لے کر مغرب تک ہے، جسے کوئی ٹالنے والا نہیں ہے، جسے کوئی رکانے والا نہیں ہے۔ مشرق سے لے کر مغرب تک میرے محبوب کی حکومت ہے، اور ہندوستان نہیں، پوری دنیا نہیں، پوری کائنات کا سینٹر
پوری دنیا جہان کا سینٹر جو ہے وہ کعبہ ہے، کعبہ ہے۔ تو کعبے کی چھت پر یعنی پوری دنیا کے بیچوں بیچ جھنڈا کعبے کی چھت پر یوں لگوایا کہ یہ بیچ ہے دنیا کا۔ اس کعبے کی چھت پر جھنڈا بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا لگایا ہے۔ پتہ چلا مسلمانوں کہ جھنڈے لگانا کسی دنیا دار کی سنت نہیں، بلکہ مدینے کے تاجدار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر جھنڈا لگانا اللہ کے مقدس فرشتے حضرت جبرائیل امی کی سنت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، حکم۔ اب اگر کسی کو اعتراض ہے جھنڈا لگانے پر، اب کسی کو اعتراض ہے نبی کی آمد پر جھنڈا لگانے پر، تو وہ اعتراض ہم پہ تم پہ نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کرے کہ اللہ نے حکم کیوں دیا، اللہ کے فرشتے جبرائیل امی نے جھنڈا کیوں لگایا۔ یاد رکھو مسلمانوں، نبی کی آمد پر جھنڈے لگانا، نبی کی آمد پر جشن منانا، نبی کی آمد پر خوشیاں منانا، یہ ہمارا تمہارا کام نہیں، بلکہ ہمارا تمہارا نقل نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، اپنے محبوب کی آمد پر جنت کو سجایا، اپنے محبوب کی آمد پر اللہ نے آسمانوں کو سجایا، کل کائنات کو بنایا اور سجایا ہی نبی کی آمد کی خوشی میں ہے۔ تو میرا کہنا یہ ہے مسلمانوں کہ اب لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی ثبوت دو، ثبوت دو، ثبوت دو، ثبوت دو۔ آقا کی پیدائش پر تم جو خوشیاں مناتے ہو، تم جو اپنے گھروں میں خوشحالیاں مناتے ہو، روشنی کرتے ہو، تم جو اچھے اچھے پروگرام کرتے ہو، اس کا ثبوت دو، ثبوت دو۔ تو یاد رکھو مسلمانوں، میں کوئی کسی کتاب سے، کسی بات سے، کسی علماء کی زبانی ثبوت نہیں دینا چاہتا، میں ڈائریکٹ انہیں ثبوت یہ دینا چاہتا ہوں، انہی لوگوں سے یہ کوشچن کرنا چاہتا ہوں، جب تمہارے گھر میں کسی بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے تو تم جشن مناتے ہو، تمہارے گھر میں جب کسی پوتے کی پیدائش ہوتی ہے تو تم خوشیاں مناتے ہو، تمہارے گھر میں جب بھتیجا آتا ہے تو تم خوشیاں مناتے ہو، تمہارے گھر میں جب بھتیجی آتی ہے تو تم خوشیاں مناتے ہو، تمہارے گھر میں جب نواسے کی پیدائش ہوتی ہے تو تم خوشیاں مناتے ہو، تمہارے گھر میں جب کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے تو تم خوشیاں مناتے ہو۔ ارے غور کرو، یہ جو بچے، یہ جو اولادیں تمہیں جس نبی کے صدقے میں ملی ہیں، اس نبی کی ولادت پر اگر ہم خوشیاں منائیں تو کسی کے پیٹ میں درد کیوں ہوتا ہے؟ غور کرو، یہ کل کائنات کا ذرہ ذرہ، ہمارا تمہارا وجود نبی کے صدقے میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہے۔ تو ہمیں نبی کی آمد پر اگر خوشیاں مناتے ہیں ہم لوگ تو کسی کو اعتراض کیوں ہوتا ہے؟ اچھا، نبی کی آمد پر ہی اعتراض، نبی کی آمد پر ہی خوشیاں منانے پر اعتراض ہوتا ہے ان لوگوں کو؟ ان سے پوچھا جائے کہ پورے سال میں 12 مہینے میں کبھی کسی بات پر تم خوشی مناتے ہو، کبھی کسی بات پر جشن مناتے ہو، کبھی کسی بات پر تم خوشیاں بانٹتے ہو اور ایک دوسرے کو خوشیاں تقسیم کرتے ہو، خوشی کا اظہار کرتے ہو۔ ارے یہ نبی وہ نبی ہیں، یہ نبی وہ نبی ہیں جس کے صدقے میں تمہارا وجود ہے، تمہارا کردار، تمہارا اخلاق، تمہاری جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدائش کی ہے نا، وہ نبی کے صدقے میں کی ہے۔ سنا ہے آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا عطا فرمائی، یعنی حضرت حوا کا نکاح حضرت آدم سے ہوا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام چاہتے ہیں کہ میں حضرت حوا کو ٹچ کروں، ان سے مخاطب ہوں، ان سے بات کروں۔ تو توجہ دو مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، اے آدم تم حوا کو چھو نہیں سکتے، ان سے مخاطب ہو نہیں سکتے، ان سے رجوع، ان سے بات چیت تم کر نہیں سکتے۔ تو حضرت آدم کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا اے تبارک و تعالیٰ، اے رب ذوالجلال، یہ حوا ہے، میرا نکاح ان سے ہوا تو میں انہیں مخاطب کیوں نہیں ہو سکتا، ان سے بات کیوں نہیں کر سکتا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا، اے محبوب، اے میرے آدم، اے میرے نبی، تم سنو سنو سنو، اگر تم چاہتے ہو ان سے بات کرنا، ان سے ملاقات کرنا، انہیں ٹچ کرنا، تو تمہیں چاہیے کہ تم ان کا مہر ادا کرو۔ اب جو شادیوں میں مہر دیے جاتے ہیں نا، وہ کب سے چلیں، کس دور سے چلیں، توجہ دیں، تم ان کا مہر ادا کرو۔
تو تم حضرت حوا کو چھو سکتے ہو۔ اب حضرت آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں، اے رب ذوالجلال اس وقت میں مہر کیسے عطا کروں، کس طرح دے سکتا ہوں، کیسے دوں میں مہر؟ تو حضرت آدم علیہ السلام اللہ سے گزارش کر رہے ہیں، اللہ سے عرض پہ عرض کر رہے ہیں، اے رب ذوالجلال، اے پاک پروردگار اللہ، میں مہر کیسے دوں، میں مہر کیسے دوں؟ تو حضرت آدم علیہ السلام کے عرض کرنے پر اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، اے آدم اگر تم چاہتے ہو کہ حوا کا مہر ادا ہو جائے تو میرے آخر الزمان نبی محمد الرسول اللہ نبی پر تم درود پاک پڑھ دو۔ کسی روایت میں ہے 10 مرتبہ، کسی روایت میں ہے 70 مرتبہ، کہیں 40 مرتبہ۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا، اے محبوب تم اگر چاہتے ہو مہر ادا کرنا تو تمہارا مہر یہ ہے کہ میرے آخر الزمان نبی پر درود پڑھ دو، درود پاک پڑھ دو، تو تمہارا مہر ادا ہو جائے گا۔ پتہ چلا ہمارا تمہارا وجود آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہے۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام درود پاک نبی پر نہ پڑھتے ہیں، ہمارے تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجتے تو حوا حلال نہ ہوتی، حضرت آدم حوا کو ٹچ نہ کرتے، ماں حوا کو ٹچ نہ کرتے، ان سے بات چیت نہ کرتے، ان سے ملاقات نہ کرتے، تو ہمارا تمہارا وجود ہی نہیں ہوتا۔ اب غور دو مسلمانوں، جس نبی کے صدقے میں ہمارا وجود ہے، جس نبی کے صدقے میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا، تمہیں پیدا فرمایا، کائنات کو پیدا فرمایا ہے، تو ان کی آمد کے وقت، ان کی پیدائش کے سلسلے میں ہم خوشی کیوں نہ منائیں؟ ہم جتنی خوشی منائیں کم ہی کم ہے۔